میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا مولا۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دی۔ اب بات یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سجدے کا مستحق ہے، سجدہ اسی کو ہوتا ہے، اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام، جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مکتبہ فکر میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اور شرک ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدہ تعظیمی، سجدہ تعبدی۔ کون سے؟ سجدہ تعظیمی، سجدہ تعبدی۔ تعظیم کا مطلب تعظیم سے سجدہ کر لیا، اور تعبدی کا مطلب کہ عبادت کی نیت سے کسی کے آگے سجدہ کیا جائے۔ یہ دو سجدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے اصحاب نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام، ٹھیک ہے؟ اچھا، سجدے کی تعریف کیا ہے؟ سجدہ جو ہے وہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 ہڈی، ایک یہ پوری پیشانی اور ناک پوری، ایک ہڈی یہ ہو گئی، 2 ہڈی یہ ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 2 ہڈی گھٹنے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ اور 2 پیر کے پنجوں کی ہڈیاں، جب پنجہ مڑتا ہے تو وہ 2 ہڈی ہیں، کتنے ہو گئے؟ یہ 7 ہڈیاں ہیں، اس پر سجدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز میں یہ 7 ہڈی سجدے کی حالت میں نہ لگائے، 6 لگا لے تو سجدہ ہو جائے گا، لیکن اگر 5 لگائے گا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ پیچھے سے پیر اٹھا لے دونوں تو سجدہ نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ نماز کا رکن ہے اور یہ فرض ہے۔ جب نماز کا فرض ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سجدے کا مطلب کیا ہے؟ ایویں باتیں کرنا، جی سجدہ کر دیا، جی سجدہ کر دیا، جی سجدہ کر دیا۔ سجدہ اس کو نہیں کہتے، سجدہ کہتے ہیں 7 ہڈیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اگر 5 ہڈیوں کے ساتھ کیا تو سجدہ نہیں ہوا، پیچھے سے ٹانگیں اٹھا دی، سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسے سجدہ نہیں کہیں گے۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ رکوع کمر کی پوری پشت کو سیدھا کر لینا، کمر کو ایسے سیدھا کرنا کہ اگر پانی کا گلاس رکھا جائے تو گلاس نہ گرے، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا رکوع نہ کرے نماز ہو جائے گی، لیکن ناقص، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام سجدہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ اگر کمر پر پانی کا کنڈا رکھ دیا جاتا تو وہ گرتا نہیں۔ سجدہ ایسا بالکل بچھی ہوئی کمر۔ اچھا، رکوع کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی شخص کے سامنے ہاتھ ملاتے ہیں، کسی بزرگ، والدین ہیں، سب سے بڑے بزرگ تو والدین ہوتے ہیں، والدین ہیں، ان کے بعد ماں باپ ہیں، ان کے بعد اساتذہ ہیں، پھر پیر و مرشد ہیں، بزرگ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ بیٹھے ہیں، اور کوئی شخص آتا ہے اور ان سے ہاتھ ملا کر ان کے ہاتھ چومتا ہے، تو وہ کتنا جھکے گا تو جائز، اور کتنا جھک جائے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر میں سجدہ سمجھاؤں گا۔ اگر وہ رکوع کی مقدار میں جھک گیا، رکوع کی مقدار کیا ہے کہ کھڑے کھڑے آپ کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہیں آپ اور جھکے ہیں، اتنے جھک جائیں کہ آپ کی یہ انگلیوں کے پورے گھٹنے تک پہنچ جائیں تو یہ رکوع کی حالت ہو جائے گی۔ اور ایسی حالت میں کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنا بدعت ہے، گناہ ہے،
صحیح ہے؟ اب اگر کوئی پیر صاحب ہے، استاد ہے، والدین ہیں، وہ بیٹھے ہیں اپنی مسند پر ہیں، اور کوئی شخص مرید آتا ہے، شاگرد ہے، اولاد ہے، وہ ان کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ اس سے بدعت نہ ہو. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر وہ ہاتھ نیچے رکھیں گے، اچھا اگر کوئی شخص بیٹھ کر ان کے ہاتھ چومتا ہے بیٹھ کر، تو پھر تو کوئی حرج ہی نہیں، کیونکہ سجدہ تو ہو ہی نہیں رہا. سجدہ تو میں بتا چکا کہ 7 ہڈی پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ جو سجدہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو کیا گیا، یہ ڈیفینیٹلی سجدہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایکچول صدقہ، یعنی سجدہ ہے، ایکچول سجدہ جسے کہتے ہیں 7 ہڈیوں والا سجدہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کرا رہا ہے غیر اللہ کو. سمجھو سنیو، سمجھو مسلمانوں، مسئلہ سمجھو. یہ اے میں لوگ رٹے لگاتے ہیں کہ جی بدعت ہو گئی، شرک ہو گیا اور یہ ہو گیا. یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر سے کتاب نہیں لایا میں. قرآن مجید ہے، مسلمان ہوگا سنے گا. سجدہ آدم کو ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام غیر اللہ، اور حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو پیدا کیا اور اس انسانیت سے اپنی عبادت کرانی ہے. 27واں پارہ سورہ زاریات کا آخری رکوع اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو پیدا ہی نہیں کیا. آپ کہو گے اللہ کہے گا میں نے پیدا ہی نہیں کیا. ارے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کس نے پیدا کیا ہے؟ پتہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. صرف عبادت کے لیے پیدا کیا اور کسی کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. جب جن اور انس اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے سورہ زاریات پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید دکھا دوں. اب تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اسکرین لگاؤں یا پڑھا اور اس پر قرآن پاک کی آیت چلے کہ دیکھو یہ ہے. کسی کو شک ہو تو دیکھ لے جا کے قرآن مجید میں 27واں پارہ 27 پارہ نمبر 27 سورت ہے زاریات. ٹھیک ہے؟ زاریات یہ نام ہے صاحب، زاریات ہے اس کا آخری رکوع وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اور جب پہلا انسان پیدا ہوا تو اپنی عبادت نہیں کرا رہا، وہ آدم کو سجدہ کر رہا ہے. کیوں؟ یہ تفسیر کے اندر ہیڈنگ یہی ہے کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کیوں کیا، یعنی ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا. اس نے کہا کہ یا اللہ تو کہے تجھے کتنا سجدہ کرنا ہے میں کروں گا. آپ کو پتہ ہے شیطان کا اصلی نام کیا ہے؟ نہیں، جو آج کل مشہور ہے ابلیس، قرآن مجید میں ابلیس بیان ہوا، اس کا اصلی نام ہے عزازیل. اصلی نام کیا ہے اس کا؟ عزازیل. اور یہ عزازیل جو ہے اتنا عبادت گزار تھا، اس نے کائنات کا چپا چپا عبادت کی ہے، کوئی کونا نہیں چھوڑا اس نے اللہ کو سجدہ کیا، اتنی عبادت کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو دیکھتے ہوئے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا. یہ فرشتوں کا سردار تھا، پتہ جماعت کا سرگنا تھا، جماعت کا سرگنا تھا، ملائکہ کی جماعت کا سردار تھا. لیکن اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر. کہا یا اللہ اس کو نہیں کروں گا، تجھے کروں گا، بس تو بول کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کتنی دیر تک کرنا ہے. سجدے میں پڑا رہوں گا ساری زندگی، نہیں اٹھوں گا، بس تجھے کروں گا. سبحان اللہ بول رہے ہو، شیطان کی بات ہو رہی ہے. شیطان نے کہا تھا
اچھا 8واں پارہ سورہ آراف کا پہلا رکوع، دوسرا رکوع، سورہ آراف دوسرا رکوع 8واں پارہ قرآن مجید کہتا ہے جب اللہ نے شیطان کو کہا کہ سجدہ کر تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس نے فوراً اپنی ضلالت بیان کی، اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی شان یہ ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی کی شان یہ ہے کہ وہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ میں تو اعلیٰ ہوں، میں تو اعلیٰ ہوں اور آدم تو کم ہے، معاذ اللہ۔ اس نے یہ تکبر کیا، اللہ نے جیسے ہی اس کی یہ جملہ یہ سنا فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، میری جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، تو راندہ ہے، درگاہ ہے، تو نے تکبر کیا ہے، تو نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا ہے اور میرے بندے کو کم سمجھا ہے، تو نکل جا، تیرا جنت میں کوئی کام نہیں ہے۔ معلوم شیطان یوں ذلیل الخوار ہو گیا اور سجدہ کس کو نہیں کیا اس نے؟ آدم۔ اللہ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کو تو راضی کا سجدہ کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا کیوں؟ یہ بات سمجھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو پیدا کیا، میں نے کل بھی درس میں بتایا تھا، یہ پوری کائنات کو جو پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد عبادت، اور عبادت اپنی کرانا تھا، ظاہر ہے کسی انسان کی تو عبادت ہوگی نہیں، لیکن اپنا رب ہونا ظاہر کر دیا اور پوری انسان اور پوری کائنات کو پیدا کر دیا۔ کس کی پیدائش کے بعد؟ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے بعد۔ اگر حضور پیدا نہ ہوتے تو پوری کائنات پیدا نہ ہوتی، آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے جب آدم علیہ السلام جنت سے نیچے اتارے گئے زمین پر، تو آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک کہ میں جنت سے نکال دیا گیا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ 300 سال تک روتے رہے، سری لنکا کی زمین پر اترے، روتے رہے، آنسو گرتے رہے۔ آدم علیہ السلام کے اتنے آنسو نکلے، وہ آنسو جہاں گرے اللہ نے وہاں گرم مسالہ پیدا کر دیا۔ یہ جو آپ کھاتے ہیں نا گرم مسالہ سالن میں ڈال کے مزے سے، لونگ، الائچی، بڑی الائچی، دال چینی، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے پیدا ہوئے سری لنکا، ٹھیک ہے نا۔ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہو گئی تو کسی نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا، یہ تفسیر میں تو موجود ہے، یہ حاکم المستدرک للحاکم، امام حاکم نے یہ لکھا ہے، حدیث کی بڑی کتاب، مشہور کتاب، 12 جلد ہے اس کی، اس میں لکھا ہے، مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے، الوفا میں لکھا ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے، کس کس کتاب کا بتاؤں، امام سیوطی نے لکھا ہے خصائص الکبریٰ میں، لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ نے پوچھا آدم یہ تو بتا کہ تو نے محبوب کا جو واسطہ دیا، یہ واسطہ تو نے کیسے دیا؟ کیونکہ پہلے تو میں نے سب سے پہلے تجھے پیدا کیا، تو تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد بھی کوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو عرض کی یا اللہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی، میری آنکھیں جیسی کھلی، جیسے ہی میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ تیرے عرش کے نیچے لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کتابوں کے نام بتا دیے، کسی کو ضرورت ہو جا کے دیکھ لینا کتاب، میں کسی کا پیو دا جو ہے نا وہ نوکر نہیں کہ میں اس کو بتاتا پھروں کہ یہ کتاب چاہیے اسی مان لو، نہ، میں نہیں بتاتا کسی کو، جس نے دیکھنا ہو جا کے دیکھ لے، کتاب بتا دی، نہ ہو پھر کہنا، نہ ہو تو کہنا۔ جناب علی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ مکالمہ ہوا تو اللہ نے پوچھا تو کلمہ تم نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں نے دیکھ کر یہ جان لیا، اب آدم علیہ السلام کو دیکھیے ہیں، فرشتے کہتے تھے یا اللہ تو پیدا نہ کر، خون ریزی کریں گے، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد اللہ نے انہیں علم سکھایا ہے یا پیدا ہونے سے پہلے سکھایا ہے؟ خدا کی قسم پر نہیں، ورنہ میں تقریر کروں 4 گھنٹے صرف اس بات پر، یہ مسئلہ اور نکل کے باہر آ گیا
کہ آدم علیہ السلام نے صرف عرش کے نیچے کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا، اور عرش کی یعنی جب اللہ تعالیٰ سے 300 سال کے بعد بات چیت ہوئی تو عرش کی کہ یا اللہ میں نے کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلا انسان تو میں ہوں۔ یہ آدم علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو روح ہوگی بھائی، ابھی تو کوئی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، جیسے ان کو بتا کے ملی تھی، اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں محمد کو نبوت دے رہا ہوں معاذ اللہ، ایسی باتیں کر کے۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ میں نے جیسی کلمہ طیبہ لکھا دیکھا تو میں اس بات کو جان گیا کہ پہلا پیدا ہونے والا انسان بے شک لباس بشریت میں ہوں، لیکن مجھ سے پہلے تیرے بعد کوئی ہے کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لگا ہے، یقیناً یہ تیرا کوئی مقبول بندہ ہے، بس میں نے اسی کے نام کا وسیلہ دیا اور تو نے میری دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے خود بیان فرمایا، محبوب آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بندے، میرے محبوب آدم، میں تیری دعا قبول نہ کرتا مگر تو نے میرے محبوب کا واسطہ دیا، اس لیے تیری دعا قبول فرما۔